ایک یہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات دھوپ میں پانی پڑا ہوتا ہے، کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اوپر کی ٹینکی بعض اوقات دھوپ میں بہت گرم ہو جاتی ہے، اس سے جب پانی آتا ہے تو گرم گرم پانی ہوتا ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، دھات کے برتن میں جو پانی گرم ہو اس سے حدیث میں منع کیا گیا، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دھات کے اور تانبے کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ تانبے کے برتن میں موجود گرم پانی سے وضو نہ کرو کہ اس سے برص کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو دھات کے اپنے کچھ اثرات اس میں پانی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جو کھال و جلد کے لیے مضر اثرات کے حامل ہوتے ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس طرح جو دھات کا بالٹی ہے، لوہے کی ہے، تانبے کی ہے، پیتل کی ہے، اس کے پانی سے وضو نہ کریں۔ ہاں، اس سے اس وقت کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سائے میں رکھ دیں، اس کی گرمی ساری نکل جائے، پھر آپ اس میں بالکل ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور اوپر کی ٹینکیاں جو اکثر ہوتی ہیں وہ یا تو پلاسٹک کی ہوتی ہیں یا سیمنٹ کی ٹینکیاں بنی ہوتی ہیں، اور وہ دھات کی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ تو اگر گرم پانی بھی آ رہا ہو تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ اس کو بھی ٹھنڈا کر لیا جائے، لیکن دھات کے برتن والے پانی سے تو خاص طور پہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کام والی کو ہم زکوٰۃ یا فطرہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ غریب ہے دے تو سکتے ہیں، لیکن ایک ضرور بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ، دیگر شرائط بہت ساری ہیں، لیکن مال کا مخصوص حصہ مخصوص اوقات کے وقت کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی شرعی فقیر کو دینا، اس طرح کہ آپ اس کو مالک بنا دیں اور اس سے اپنے دنیاوی فائدے سارے منقطع کر لیں، یہ ہے زکوٰۃ حقیقتاً۔ فطرے کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ اپنے فطرہ اور زکوٰۃ کے مال سے اپنے فائدے بالکل منقطع کر لینے چاہیے تاکہ خالص ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماسیوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا فطرہ، وہ بالکل اللہ کی رضا کی خاطر دیں۔ یہ دینے کے بعد یہ نہیں کہ آپ اس کو پورے سال جتاتی رہیں، دیکھو تجھے دی تھے نا، زیادہ پیسے دیے تھے، اب ذرا کام سی طرح کر، برتن اچھی طرح دھونا، میرے دوسرے کے گھر میں کم ٹائم دے، میرے گھر میں زیادہ ٹائم دینا کیونکہ میں نے تجھے اضافی پیسے دیے ہیں، یا اس طرح اضافی پیسوں کو ذکر نہیں، لیکن آپ کا رویہ بدل گیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ نے فطرہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، اس نے بہت شکریہ ادا کیا، تو اب آپ نے کہا کہ اب تھوڑا زیادہ کام کرو، زیادہ رگڑ کے صاف کرو، زیادہ برتن اچھی طریقے سے دھو، کیونکہ ہم نے تیرے ساتھ احسان کی صورت کی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زکوٰۃ اور فطرے کو کیش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے نیت، آپ ویسے ہی آپ کے رویہ پہلے ہی ایسا ہے کہ بھئی برتن صحیح طرح دھو، گھر اچھی طرح صاف کرو، اور یہ آپ نے اضافی طور پر دیا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اپنی نیت کو اچھا کر لیجئے۔ باقی اگر وہ ماسی وغیرہ ہیں اور وہ مالکہ نصاب نہیں ہے تو اکثر غریبی ہوتی ہیں بیچاریاں، تو ان کو بالکل زکوٰۃ فطرہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شرعی فقیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، شرعی فقیر وہ شخص ہوتا ہے یا وہ عورت یا مرد ہوتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اتنا کیش نہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ آج کل تقریباً 39,000 کی آ رہی ہے، 39,000 40,000 کی، تو اتنا اس کے پاس کیش اضافی رکھا ہوا نہ ہو۔ اگر تنخواہ ملی ہے مثلا 40,000 روپے اور اگلا پورا مہینہ اس میں خرچ کرنا ہے تو وہ شرعی فقیر ہی ہے، کیونکہ یہ اس کا جو پیسہ ہے یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا ہے، یعنی اس کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، تو یہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سیونگ کر کے رکھی ہوئی اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر 40,000 کے قریب روپیہ، تو وہ پھر شرعی فقیر نہیں ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اتنا کیش نہ ہو، اتنا مال تجارت نہ ہو، اس کے علاوہ گھر میں اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بیچتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ دے دیں، تو بھائی آپ کے پاس تو زمین موجود ہے اتنی ساری، اس کو آپ بیچیں، آپ تو اگر یہ زمین بیچ دیں تو خود زکوٰۃ کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شرعی فقیر بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ نے جسے کہا کہ کچھ درجے ہوتے ہیں، ایک شرعی فقیر ایسا ہے اس کے پاس مثلا 2-3 تولہ سونا ہے کسی بہن کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ بھی شرعی فقیرہ کہلائیں گے۔ لیکن ایک ہے کہ جس کے پاس صرف کچھ بھی سونا ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ جو بیچارے اور زیادہ نیچے لیول کے ہیں، تو یہ شرعی فقیر کے اندر کچھ درجے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم شرعی فقیر کا درجہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔